السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت روزہ ہے اور اس کا ایک اہم ترین حصہ سحری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سحری میں ہونے والی چند غلط فہمیوں اور غلط چیزوں کے بارے میں، جس میں عمل میں کوتاہی ہے، ایسی چند چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو سحری میں ہونے والی کوتاہی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ سحری جیسی اہم ترین عبادت سے محروم رہتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، نیند کا شکار ہوتا ہے کہ کون نیند میں سے اٹھ کر سحری کھائے گا۔ تو ایک طبقہ سحری کی برکات ہی سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ بات موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ گویا سحری کا کھانا برکت والا کھانا ہے۔ ذرا تصور کریں رمضان کی برکات کو کہ اگر عام دنوں میں کوئی صبح 4 بجے اٹھ کر کھا رہا ہو تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ 4 بجے چولہے کی آواز آ رہی ہے اور کوکر کی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، یہ 4 بجے دسترخوان لگا ہوا، کیا بات ہے؟ کوئی دماغی پرابلم تو نہیں ہے کہ اٹھ کے 4 بجے سب کھا رہے ہیں؟ لیکن رمضان میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک نظام بنا دیا، شریعت نے اسی کو ایک عام معمول بنا دیا اور اس کھانے کو برکت کا کھانا بتایا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ لہذا پہلی کوتاہی سحری کی برکات سے محرومی نہ ہو جائے، سحری کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح دوسری بات ہم نے اس سلسلے میں یہ نوٹ کی ہے کہ اگر سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اٹھنا ہی ہے تو یہ جو سحری کا ٹوٹل وقت ہوتا ہے، مثال کے طور پر 5:40 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور کسی نے یہ نظام بنایا ہے کہ میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا، تو 5-10 منٹ اس کو وضو استنجا وغیرہ میں لگیں گے، تو ٹوٹل وقت کو سحری کھانے کے لیے نہ رکھا جائے، 15-20 منٹ ایسے رکھے جائیں جس میں وہ تہجد کی عبادت کا اہتمام کر سکیں۔ سال بھر اگر اس نرالی اور پیاری عبادت کا موقع یا توفیق نہیں مل پاتی ہے تو خاص طور پر ماہ مبارک میں تہجد کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ کہی سحری کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے متعلق ایک اور اہم بات یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر غفلت کی وجہ سے کسی دن کوئی سحری نہیں کر پایا تو وہ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس نے سحری نہیں کھائی، یا روزے کی نیت نہیں کی، یا روزے کی سحری کی دعا نہیں پڑھی۔ یاد رکھنا چاہیے سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، جو پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں یا کارڈ وغیرہ میں لکھا رہتا ہے وہ سحری کی نیت ہے، وہ سحری کی دعا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اس کا وقت نصف النہار شرعی، یعنی زوال سے پہلے تقریباً آپ ظہر سے پہلے تقریباً آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سحری کا اہتمام کیا جائے، اگر کسی وجہ سے غفلت کا شکار ہو، نیند کا شکار ہو کر سحری نہ کر سکیں تو بھی روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سحری نہیں کھائے تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 سحری کھانے کا اہتمام کریں، نمبر 2 اتنا وقت رکھے کہ جس میں سحری بھی کھائی جا سکے اور تہجد کی پیاری اور نرالی عبادت کا اہتمام بھی ہو سکے، اور ہو سکے تو سحری میں افطاری کی طرح کچھ کھجور کھا لینے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو دیکھا دیکھی سحری اتنا لاسٹ مومنٹ تک، لاسٹ ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں کہ جس سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اذان چالو ہوتی ہے، اذان کے دوران بھی سحری کھاتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو حی علی الصلاۃ ہوا ہے، چلو ابھی بھی کھاؤ، حی علی الفلاح چل رہا ہے ابھی بھی کھاؤ، ارے لا الہ الا اللہ باقی ہے ابھی بھی جلدی سے پانی پی لو، لاسٹ وقت تک کھاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا
وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے۔ جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اس جھگڑے میں نہ پڑیں، اس اختلاف میں اللہ کے واسطے نہ پڑیں۔ 4-5 منٹ کے لیے اپنے 13-14 گھنٹے کے روزوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اپنے روزوں کو چند منٹ پہلے ہی مکمل کر لے۔ تو ایک بات سحری کھانے کا اہتمام، دوسری بات تہجد پڑھنے کا اہتمام، تیسری بات سحری کو جلد پورا کر لینے کا اہتمام، اور چوتھی اور آخری بات جو سحری میں ہونے والی کوتاہی ہے کہ بعض لوگ اتنا جم کر اور ٹکا کر کھا لیتے ہیں کہ پھر ایسے تھک جاتے ہیں، ایسی غنودگی آ جاتی ہے کہ پھر وہ سو جاتے ہیں اور فجر کی فرض نماز غائب اور رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ 4 عموماً سحری میں ہونے والی کوتاہی ہے۔ یا تو سحری نہیں کرتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں تو تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، یا آخری وقت تک کھاتے رہتے ہیں، یا بعض لوگ کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 4 اہم باتیں سحری کے وقت کے تعلق سے جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سحری کی اور رمضان کی اور روزوں کی برکات ہم سب کو نصیب فرماوے، آمین یا رب العالمین۔